ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو انتظار رہتا ہے جس سیگمنٹ کا، یہ وہی سیگمنٹ ہے. اس سیگمنٹ میں ہم حمد و نعت شامل کرتے ہیں اور آج خوابوں کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی. اسٹوڈیوز میں معزز مہمان موجود ہیں. آپ کو تعارف کرواؤں، میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں محمد احمد یوسف صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جی؟ ماشاء اللہ. ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کا جانا پہچانا نام شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، ماہر تعبیرات ہیں. ان کو بھی وارم ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ بھی سر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ. سر بہت سے خواب ہیں جو لوگوں نے دیکھ رکھے ہیں اور پوچھ بھی رکھے ہیں، جی وہ ہم شامل کریں گے. جی لیکن ابھی احمد کی جانب چلتے ہیں. پہلے جی. محمد احمد یوسف، آپ کیا سنا رہے ہیں آج ہم؟ جی پلیز سنائیے. تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے. تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. کہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. تیرے نام کا تذکرہ چار سو ہے میرے مولا، تو عرش پر مستوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ارض و سما، یہ حسین چاند تارے، بدلتے ہوئے موسموں کے نظارے. یہ ارض و سما، یہ حسین چاند تارے، بدلتے ہوئے موسموں کے نظارے. پھولوں میں خدایا تیرا رنگ بو ہے میرے مولا، تو عرش پر مستوی ہے. سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. ابابیل سے ہاتھیوں کو مرا دے، تو مچھروں سے نمرودیوں کو ہرا دے. ابابیل سے ہاتھیوں کو مرا دے، تو مچھروں سے نمرودیوں کو ہرا دے. قرآن میں یا رب تیرا غر بیاں ہے میرے مولا، تو عرش پر مستوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آدم کے رونے میں، نوح کی دعا میں، تو نبیوں رسولوں کی ہر ایک صدا میں. تو آدم کے رونے میں، نوح کی دعا میں، تو نبیوں رسولوں کی ہر ایک صدا میں. تیرا ہر سوالی ہوا سرخ رو ہے میرے مولا، تو عرش پر مستوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے نام کا تذکرہ چار سو ہے میرے مولا، تو عرش پر مستوی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے گھر کے یا رب میں چکر لگاؤں،
میں پھر اپنے آقا کے روزے پہ جاؤں، تیرے گھر کے یا رب میں چکر لگاؤں، میں پھر اپنے آقا کے روزے پہ جاؤں، یہی احمد یوسف کی ایک آرزو ہے، میرے مولا تو عرش پر مستوی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ پڑھتے رہے اور لگتا ہے آپ انوالو بھی تھے، آپ پوری فیل کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک یوسف صاحب کے بعد دوسرے یوسف صاحب کی جانب آئیں گے۔ سر، عید کیسی گزری؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ اچھے رہے دن، اللہ کا شکر، ساری ذمہ داریاں سر انجام دیتے رہے۔ الحمدللہ۔ اچھا شیخ صاحب، اس دوران لوگوں نے خواب بہت دیکھے، جی، کچھ سوتے خواب، کچھ جاگتے خواب، کچھ خاموش خواب، کچھ بولتے خواب، کچھ ایسے خواب کہ جن سے بندہ پریشان بھی ہو جائے، کچھ ایسے خواب جن سے لوگ خوش بھی ہو جائیں۔ سارے خواب آپ سے جاننے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں جی۔ جی بسم اللہ کریں۔ پہلا خواب ہے جی، یہ ہے 15 سال عمر ہے، کنواری لڑکی ہیں، لکھتی ہیں میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ میری بھابھی جو کہ میری ماموزاد بہن ہیں، میں ان کے گھر میں ہوں اور وہ مجھے آسمان میں پھینکتی ہیں اور میں ہوا میں اڑ رہی ہوں، اور میں خواب میں اپنی مرضی سے نیچے اتر جاتی ہوں، اور جس جگہ میں اترتی ہوں وہ میرے بابا کی ممانی کا گھر ہے، جو حقیقت میں اتنا اچھا نہیں ہے جتنا کہ وہ میرے خواب میں دیکھا، اور ان کے مالی حالات بہت اچھے نہیں ہیں لیکن میرے خواب میں بہت اچھے ہیں۔ پھر میں اور میری امی اور چچی جو کہ میری خالہ کی بیٹی ہیں اور میں بھی ان کے ساتھ بازار جاتی ہوں، اور وہ بازار بہت پیارا ہے لیکن اس میں جو لوگ ہیں وہ بہت عجیب ہیں۔ اس کی تعبیر جاننی ہے جی۔ جی، جو بازار میں لوگ بہت عجیب ہیں ان کی کیفیت نہیں بیان کی گئی، اور ان کی جو بھابھی ہیں ان کی وساطت سے ان کے پاس ایک بہت اچھے رشتے کی اپرچونٹی آئے گی، جو کہ جس میں اس بچی کے لیے خیر ہوگی فیوچر میں، لیکن یہ اس رشتے کا انکار کر دے گی، یہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اپنی مرضی سے وہ بلندیوں والا، عزتوں والا جو رشتہ ہے یہ اس کا خود انکار کرے گی، اور اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد کوئی دوسرا رشتہ جو کہ اتنا معیاری نہیں ہے جتنا پہلے ہے، وہاں پر یہ اس کو پھر سمجھوتا کرنا پڑے گا، اور آگے پھر شادی کی تیاری وغیرہ جو بازار گئے ہیں یہ سارا کچھ، وہ سب کچھ آ رہا ہے اس کے اندر۔ اچھا تو پھر اس میں رہنمائی کیا ملتی ہے شیخ صاحب کہ جو پہلا پرپوزل آئے جی، اس کو جانے نہیں دینا چاہیے، اور اس خواب خاص میں طور اشارے پر ہیں؟ پرپوزل جو بھابھی کی جانب سے آئے جس کو وہ ریکمینڈ کرے، جی، اس میں خیر نظر آ رہی ہے۔ تو پتہ کیا ہوتا ہے رشتوں میں، کیا ہوتا ہے رشتوں میں ہوتا ہے کہ کوئی لڑکی ہے یا لڑکا ہے یا کوئی فیملی ہے، جب وہ شادی کی ایج میں پہنچتے ہیں، سب کے جو ذہن کے اندر جو سٹینڈرڈ ہیں وہ بہت ہائی ہوتے ہیں۔ جی، فرض کریں میں نے اپنی زندگی میں کئی ایسے دیکھے ہیں، ان کا ڈاکٹر کا رشتہ چاہیے، بچے نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور ہمیں ڈاکٹر لڑکی کا رشتہ چاہیے۔ اچھا 2-4 سال وہ رشتہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں چلو انجینئر لڑکی کا رشتہ مل جائے، وہ نہیں ملتا، پھر اس سے نیچے والے سٹینڈرڈ پر آ جاتے ہیں، پھر اس سے جو عمر گزرتی جاتی ہے، اپرچونٹی اور سٹینڈرڈ میں کمی آتی ہے، پھر وہاں جا کر وہ سمجھوتا کرتے ہیں۔ شروع میں اگر کوئی معیاری رشتہ آئے اور اس میں دین ہو، اخلاق ہو، حسب و نسب موجود ہو، سارا کچھ ہو، بلکہ سب سے زیادہ دین کو اہمیت دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ تَرِبَتْ یَدَاکَ، اگر دین دیکھو کہ وہ معقول ہے، موجود ہے، تو اس کی طرف اپنا جو ہے نا توجہ کرنا، ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اس کے بارے میں۔ تو یہ شروع میں جب رشتے آتے ہیں اچھے آتے ہیں، بعد میں عمر ڈل جاتی ہے، لڑکیوں کا کلر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، وہاں پر سمجھوتے کرتے ہیں پھر کہ چلو یہ نہیں تو یہ مل جائے گی۔ شروع میں دیکھیں کہ اگر معیاری رشتہ آئے تو اس کو قبول کرنا چاہیے اور آگے بات کو بڑھانا چاہیے۔ شیخ صاحب یہ میسیج آپ کا بہت اچھا ہے، اگر ہم اس کو جنیرک بھی دیکھیں، اگر ہم
اپنے عام فہم زبان میں بھی اگر اس کو استعمال کریں، ہمارے معاشرے میں ہوتا بھی یہ ہے، جی ہم بہتر سے بہتر کی تلاش میں کچھ زیادہ ہی وقت صرف کر دیتے ہیں جو کہ دیر کی طرف چلا جی جاتا ہے۔ جی تو بڑا اچھا آپ نے مشورہ اچھا، دیا۔ میں اس کی مثال بتائیں کیسے دیتا ہوتا ہوں۔ آپ صبح 11-12 بجے کے قریب آپ بازار جائیں، آپ ان سے پوچھیں یہ کیلے کا کیا ریٹ ہے؟ سبزی 160 روپے درجن، فریش کیلے 160 روپے درجن۔ آپ ان کو کہتے کچھ کم کر دو، وہ کہتے نہیں 150 تک ہو سکتا ہے، اس سے کم نہیں ہونا۔ ٹھیک ہے، اچھا، جب 4-5 بجتے ہیں اس وقت وہ کیلا 130 روپے کا بیچ رہے ہوتے ہیں۔ پہلا 150 والا کسٹمر انہوں نے سکپ کیا، 4-5 بجے کے قریب وہی کیلا وہ 130 کا بیچ رہے ہوتے ہیں، پھر 7 بجتے ہیں تو وہی کیلا اور نیچے آ جاتا ہے، 100 روپے درجن بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کیلے کی ایج تھوڑی رہ گئی ہے، جب رات کے 10 بج گئے، کیونکہ اگلے دن تک اس کی رنگت، اس کا فریش پن وہ ویسا نہیں رہ سکتا، سمجھوتا کر کے نیچے آتے ہیں۔ اوکے، دیٹ میک سینس، آپ ٹھیک یہ رشتوں کی مثال بالکل اس کیلے کی طرح ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ اگلا خواب ہے، 27 سال عمر ہے، کنواری خاتون ہے، لکھتی ہیں کہ 2 سال پہلے کی بات ہے، سب خاندان والے باتیں کرتے تھے تو میں بہت پریشان ہوتی تھی، روتی اور دعا کرتی تھی۔ پھر ایک دن بہت روئی تو رات کو خواب میں دیکھا ایک نورانی چہرے والا بزرگ، اور انہوں نے مجھے کہا کہ تمہاری شادی ایک شہزادے سے ہوگی، اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ آگے لکھتی ہیں، اب بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ عمر بڑی ہوتی جا رہی ہے تو میں پریشان ہوتی ہوں، اسی طرح میں نے خواب میں چھیلے ہوئے بادام دیکھے ہیں، تعبیر بتا دیں۔ اصل میں اپنے رشتے کے بارے میں یہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور ایک شریکہ برادری میں اپنی لائف بسر کر رہی ہے۔ کہہ رہی ہے نا لوگ باتیں کرتے ہیں، کون کرتے ہیں باتیں؟ اپنے ہی باتیں اپنے ہی باتیں کرتے ہیں، اور یہ نہیں کرنی چاہیے، کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ یہاں پر جب یہ بہت زیادہ ان کی باتوں سے بہت زیادہ پریشان تھی، تو اللہ نے اسے حوصلہ دیا کہ تجھے شریک سفر بہت اچھا اور معیاری ملے گا، اللہ کرے۔ اور جب اس کا رشتہ ہوگا اور وہ جو رشتہ ہے اس میں سارا کچھ ریڈی ہوگا، یعنی شادی کا ٹائم کم ہوگا۔ بادام کون سے ملے؟ جو چھیلے ہوئے ہیں، ریڈی ہیں کھانے کے لیے، ریڈی ہیں۔ ہاں جی، ان کے بارے میں یہ لفظ بولا جا سکتا ہے کہ انسٹنٹ آمڈ، ہاں جی، کہ تیار بادام، ہاں بالکل، فوری کھانے کے والے، لیے بالکل تیار بادام، اس کو وہ پھل ملے گا انشاءاللہ، وہ اچھا شریک سفر ملے گا۔ یہ پریشان نہ ہوں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے ایسی خواب دکھائی ہے، یا اللہ اسے سچا بھی کر کے دکھا دے۔ ماشاءاللہ، اور یہ والے الفاظ اپنی دعا میں بولے، اس کی لائف میں، اس کی زندگی میں اللہ اس کی زندگی کو خیروں سے بھر دے گا۔ آمین۔ یعنی خوش آئند خواب ہے، پریشان نہ ہو ہماری جی، پریشان نہ ہو، فکر مند ہیں تو اللہ نے حوصلہ دیا نا۔ جیسا اکثر ہمارے یہاں پہ بہنیں بیٹیاں پریشان ہیں، شادیاں نہیں ہو رہی، تو یہ پریشان ہونے والا خواب نہیں، خوش ہونے والا خواب ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے گا۔ اللہ آسانیاں کرے گا۔ ٹھیک ہے، آگے خواب ہے جی کہ عمر ہے 32 سال، شادی شدہ خاتون ہے، لکھتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرے خاوند ایک چارپائی پر لیٹے ہیں اور میری کمر کے پیچھے کچھ محسوس ہوا، اور میں دیکھتی ہوں وہاں سانپ ہے اور اس کا کلر گولڈن ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ ہمیں کچھ نہیں کہتا، اور میں اور میرے خاوند وہاں سے اٹھ جاتے ہیں۔ پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ صحن میں بیٹھا ہے اور اونچے درخت ہوتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے یہ وہاں سے گرا ہے، اس کی تعبیر جاننی ہے جی۔ ان کی اولاد کا کوئی نہ کوئی ایشو موجود ہے، یا تو اولاد ہے نہیں ہے، یا اور ایک پریگننسی چاہ رہے ہیں، کنسیو کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ہو نہیں رہا، اور وہ پرابلم ان کو اور ان کے شوہر دونوں کو ہے، دونوں کو کوئی ٹینشن ہے، دونوں کو کوئی بیماری ہے، دونوں کو کوئی پرابلم موجود ہے۔ سانپ اگر انسان کی پشت پر نظر آئے، اس کی کمر پر، تو وہ سانپ نہیں ہوتا، وہ اولاد ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سلسلے میں فرمایا، خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا انسان، یخرج من بین الصلب والترائب، مرد کی یہ جو بیک ہے، لوئر بیک، جی جی، کمر سے، اور عورت کا یہ ترائب اس کو کہتے ہیں، اور یہ فرسٹ پسلیاں، جی، یہ دو جگہوں سے وہ پیدا ہوتا ہے، اس کا مرکز یہ ہے، یہاں سے چلتا ہے آگے وہ نطفہ۔
تو جب انہوں نے پشت پر اپنی کمر پر سانپ دیکھا تو وہ سانپ نہیں ہے، وہ بچہ ہے۔ اس کی کنفرمیشن کہاں سے آ رہی ہے کہ یہ اس سے خوف زدہ نہیں ہے؟ اور پھر دیکھا کہ وہ کسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے، وہاں سے ہلنے چلنے کی آئی نا، جی انہوں نے بولا کہ وہاں ہلا، کچھ ہلا، دیکھا کمر تو پہ ہلا، سانپ دیکھا تھا، تو گولڈن کلر کا سانپ، گولڈن کلر کا تھا۔ اچھا گولڈن کلر کا سانپ، یہ یہاں پہ گولڈن کلر بھی ہے کہ گولڈن کلر سے مراد وہ خطرناک ایک سانپ نہیں ہے۔ خطرناک سانپ بلیک والا جو نا وہ ہوتا ہے، جو سانپ کی وہ نشاندہی کرتا ہے عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں، ٹھیک ہے، لیکن گولڈن یعنی گورے رنگ کا ہوگا بچہ۔ اور بعد میں انہوں نے کیا دیکھا کہ وہ کسی سین میں بیٹھا ہوا ہے، جی سین میں بیٹھا ہوا ہے نا، جی جی، وہ کیا ہے، وہ بچہ ہے۔ یہاں کیا ہلا تھا، یہاں اس کا مطلب کہ اس کا جو سپرمس ہے وہ ایکٹیو ہوا ہے۔ لاجک سمجھتے ہیں آپ؟ جی 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 جی، بعد میں وہی سانپ سین میں بیٹھا ہوا ہے، یعنی کہ وہ بچہ اللہ اس سے زندگی والا کرے گا، بڑا ہوگا وہ۔ آمین۔ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ اوپر درختوں سے۔ اونچے درختوں، درخت کیا ہیں؟ وہ ان کا بڑا خاندان ہے۔ یہ لاجکس اس کی بہت کلیئر ہے اس خواب کی۔ اللہ ان کو اولاد سے نوازے گا چلیں جی، جس میں خیر ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی یہ خواہش پوری کرے جی۔ آمین۔ اگلا بہت خواب، اچھی خواب ہے یہ۔ اچھی خواب ہے، چلیں ماشاءاللہ۔ اگلا خواب ہے جی، 60 سال عمر ہے، شادی شدہ خاتون ہیں، صاحب اولاد ہیں، اور لکھتی ہیں پوتے پوتیاں بھی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کنبہ ہے باقاعدہ۔ جی۔ لکھتی ہیں میں خواب میں اپنے پرانے سسرالی گھر میں ہوں، وہاں ایک گارڈن ہے اور وہاں 2 موٹے تازے خوبصورت بیل کھڑے ہیں۔ خواب میں وہ دونوں بیل میری چھوٹی بہن، جن کی عمر انہیں لکھی ہے 55 سالہ، صاحب اولاد ہیں، ان کے ہیں۔ میری بہن کہتی ہیں کہ میں انہیں آج ہی ذبح کروا دیتی ہوں، تو میں نے کہا کہ کل عید ہے تو اس لیے آج نہ کٹوائیں بلکہ کل ذبح کروا لینا، لیکن بہن نے اصرار کر کے عید سے پہلے ہی ذبح کروا دیے۔ پھر وہ ایک بیل کا گردہ اٹھا کر کہتی ہے کہ بیل کا گردہ تو بڑا ہوتا ہے جبکہ یہ تو بہت چھوٹا ہے۔ میں بھی دیکھتی ہوں تو یہی کہتی ہوں کہ یہ واقعی بہت چھوٹا گردہ ہے، اس کی تعبیر بتائیں جی۔ یہ عید کے مہینے میں، عید الاضحیٰ کے، آپ پتہ ہے نا پہلے بھی میں یہ کہا کرتا ہوں، جی بالکل، عید الاضحیٰ کے مہینے میں یہ قربانی کرنا، یہ ذبح کرنا، یہ بیل، یہ بکرے، یہ سارا کچھ، اس کی تعبیریں نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کہ ان سچویشن سے انسان گزر رہا ہوتا ہے، ان دنوں کی مناسبت سے آپ کے بیک اینڈ پہ وہ چل رہا وہ ہوتا ہے۔ چل رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے گوشت تقسیم کرنا، کچا گوشت دیکھنا، یہ کچا گوشت دیکھنا ایک بیماری ہے، اچھا، ایک بہت بڑی ٹینشن ہے۔ لیکن عید کے مہینے میں، جس مہینے میں عید الاضحیٰ گزری ہو، اس مہینے میں وہ کچا گوشت دیکھنا، وہ کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ بیک اینڈ سے جو کچھ چل رہا ہوتا ہے وہی کچھ آ رہا ہوتا ہے۔ بیک اینڈ میموریز ہے۔ اسی طرح ان دنوں کے حوالے سے کوئی چیز آپ کے یہ ذہن میں حدیث ریکال نفس میں آتا ہے، جی، حدیث نفس کی جو خوابیں ہوتی ہیں اس کی تعبیریں نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی، بڑا کلیئر، بڑا واضح ہے۔ آگے خواب ہے، لکھتے ہیں شادی شدہ مرد ہیں، تعلیم و تعلم اور تدریس سے ان کا تعلق ہے۔ لکھتے ہیں میں اکثر خواب میں پتنگ اڑتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ بہت ہی زیادہ بار خواب دکھائی دیا جس میں پتنگ اڑتی ہوئی مجھے ملتی ہے، اوپر آسمانوں میں میرے ہاتھ میں اس کی ڈور ہوتی ہے، میں اسے اپنی طرف کھینچتا ہوں۔ کبھی خواب میں دیکھتا ہوں کہ اچانک پتنگ کی ڈور ہاتھ میں آ گئی، پتنگ بہت دور اونچی آسمانوں میں ہے اور میں اسے اپنی طرف کھینچ رہا ہوں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں پتنگیں اڑائی تھیں، مگر اب نہ اس طرف دھیان ہے نہ اڑاتے ہیں۔ یا اکثر خواب میں گندگی دیکھتا ہوں۔ الحمدللہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، کوشش ہوتی ہے کہ طہارت میں رہوں، لیکن یہ گندگی والے خواب بہت آتے ہیں۔ انہوں نے اپنی عمر مینشن نہیں کی، نہیں کیجیے، اور شادی شدہ ہونا اور غیر شادی شدہ ہونا بھی مینشن نہیں کیا۔ سر اس میں لکھے انہیں شادی شدہ مرد ہیں۔ شادی شدہ ہیں؟ جی، اوکے۔ ان کی لائف میں پروموشن، ترقی اور رزق، یہ تینوں چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ جو پتنگ جو بہت بلندی پر اڑ رہی تھی، یہ ایک منصب ہے اور ایک اپرچونٹی ہے جس کو یہ حاصل کریں گے، اچھا، اور وہ کر پائیں گے۔ اور اس کی کنفرمیشن آگے جو یہ گندگی دیکھ رہے ہیں، عمومی طور پر یہ گندگی کے بارے میں تو ہمارا پورا معاشرہ یہ عجیب طرح کی یہ جی کہتے ہیں مال حرام ہے، گندگی دیکھنا مال حرام، وہ کہتے ہیں مال حرام ہے، مس پرسیپشن ہے جو جی جی، جبکہ علم کے اندر، خواب کی تعبیر کے اندر یہ رزق ہے۔ اور میں کہتا ہوں کوئی بھی انسان جو گندگی دیکھتا ہے اس کے پاس پیسے رزق آتا ہے۔ اور میں اپنی لائف میں اس سے اتنا مطمئن ہوں،
جو معبر ہوتا ہے نا اس کی اپنی لائف میں بڑی خوابیں ہوتی ہیں، وہ ہر طرح کی خواب سے خود سے بھی گزرا ہوتا ہے، اللہ رب العزت اس کے علم کی ریویژن کرواتے ہیں۔ جب بھی مجھے یہ گندگی نظر آئی ہے، اللہ نے رزق دیا ہے، پیسے دیے ہیں، مال میں برکت پڑی ہے، کچھ آیا ہے، اچھا، اور لوگ اس کو مال حرام سمجھ کر یہ اس کی تعبیریں یہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اس ترقی کی کنفرمیشن اس گندگی میں آ رہی ہے۔ یہ جو گندگی ہے یہ رزق ہے، میں کہہ رہا ہوں نا رزق ہے، تو اللہ رب العزت نے دنیا کے رزق کو کیا قرار دیا ہے؟ اس کو گندگی کی طرح قرار دیا ہے۔ وَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا إِلَّا قَلِيلٌ، یہ قلیل کی بھی حیثیت نہیں ہے اس کے، قلیل ایک بڑی نجس، بالکل تھوڑا چھوٹ، نہیں اس سے بھی بڑھ کر آگے۔ اچھا، قلیل اس پیڑ کا نام ہے جو عورت اپنی ماہواری میں یوز کرتی ہے، عربی لینگویج کی گہرائی میں۔ اچھا آپ اس میں کہہ رہے ہیں، اوکے، میں اردو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس میں دنیا کے مال کو اس حقیر سی چیز کے ساتھ اللہ نے تعبیر دی ہے، اس کی اس کا یہ معنی بیان کیا ہے۔ تو یہ جو مال ہے، یہ بالکل ایک گندگی کی طرح، دنیا کے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، کوئی معیار نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قطعاً پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی خواب ہے یہ، جی ٹھیک ہے۔ سر اگلا خواب ہے، 40 سال عمر ہے، شادی شدہ خاتون ہے، اولاد ان کی نہیں ہے، لکھتی ہیں کافی لمبا خواب ہے لیکن چلیں شامل کرتے ہیں بہرحال۔ جی 40 سالہ مرد ہے، 40 سالہ شادی شدہ خاتون ہے، اولاد نہیں ہے۔ رات کو خواب دیکھا ہمارا پرانا گھر ہے، پلاٹ والا صحن ہے، اس کی دیوار پر ایک بہت بڑا کالا سانپ ہے جسے بھائی ابو اور باجی مل کر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ سانپ بھاگ کر ہمارے پرانے برآمدے میں آ گیا جہاں کھڑکیاں تھیں۔ باہر صحن میں چارپائیوں کی قطار ہے، ابو اور بھائی اور باجی مل کر کھڑکی پر بیٹھے اور ابو نے سانپ کی گردن پر سوٹی رکھ کر اسے قابو کیا۔ امی باہر صحن میں بیٹھ کر شور مچا رہی ہیں کہ اپنے ابو کو اٹھاؤ، وہی سانپ کو مار سکتے ہیں۔ جو ابو کھڑکی پر بیٹھے ہیں وہ نوجوان ہیں، بالکل جیسے کمزور ابو ہوتے تھے، اور جو باہر صحن میں ابو سوئے ہوئے ہیں وہ جیسے اب تھے ویسے ہیں، یعنی بیمار۔ میں کہتی ہوں کہ امی ابو کیسے اٹھ سکتے ہیں، ابو بیمار ہیں اور سانپ بہت بڑا ہے اور ابو ہی نے تو سانپ کو پکڑا ہے۔ امی کہتی ہیں نہیں، تمہیں نہیں پتہ، کالا سانپ دشمن ہے جسے تمہارے ابو ہی ختم کر سکتے ہیں۔ پھر میں دیکھتی ہوں نوجوان ابو کی جگہ پر بوڑھے ابو نے اس سانپ کو پکڑا ہوا ہے گردن سے، اس کی تعبیر بتا دیجئے۔ ان کا بیٹا ہے اور وہ جو بیٹا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے۔ یہاں پر جو دیوار ہوتی ہے نا، یا یہ بھائی ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے، یہاں پر بیٹا ہے۔ اچھا، کیونکہ جب دیوار کا ذکر ہوا تو فوری طور پر اس کے بعد ان کے بھائی خاتون کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ بیٹے کا ذکر کر رہے ہیں نا، اس کے بعد فوراً دیوار کے بعد بھائی کا ذکر ہے بھائی، کیونکہ یہ صاحب اولاد نہیں ہے۔ جی میں نے بھائی کا یہ بولا کہ دیوار جہاں ہوگی وہاں بھائی اور بیٹا ہوگا، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک ہوگا، اور یہاں پر ان کا بھائی ہے، بھائی ہے، جی بھائی آؤٹ آف کنٹرول ہے کئی چیزوں میں، اور جیسے کہتے ہیں نا ویر جاتے آگے، بڑوں کے آگے، بزرگوں کے آگے، نافرمان ہو جانا۔ نافرمان، اور وہ ٹینشن کریٹ کر رہا ہے باپ کے لیے، اور باپ کے علاوہ اس کو کوئی اور کنٹرول نہیں کر سکتا، اور ان کے ابو کے علاوہ جن کا ذکر آ رہا ہے بیچ میں، اور پھر یہ ٹینشنیں دے گا اور والد ٹینشن لیں گے، اس طرح کا سارا کچھ ان کو یہ سارا معاملہ علم و حکمت کے ساتھ اور دانائی اور شعور کے ساتھ یہ مینج کرنا چاہیے، ادروائز پرابلم بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن بالآخر کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ کار والد اختیار کریں گے کہ اس کو کنٹرول میں لے آئیں گے، جو انہوں نے اس کو پکڑا، اس سانپ کی گردن سے پکڑا۔ ٹھیک ہے سر۔ اگلا خواب ہے، لکھتی ہیں میری عمر 40 سال ہے، میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی 2 بیٹے، مسجد سے منسلک ہوں، صاحب ہیں، کوئی مرد ہیں۔ لکھتے ہیں میں نے فجر کے بعد خواب دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، میرے ساتھ میرا بہت قریبی دوست بھی ہے، اور دوران طواف کچھ لوگ مزید جان پہچان والے بھی مل گئے۔
مطاف میں رش بالکل نہیں ہے. میں بہت خوش ہوا کہ اچھا ہے کہ حجر اسود کو چومنا آسان ہوگا. جب میں حجر اسود کے پاس گیا اور اس جگہ کو چومنا شروع کر دیا تو پتہ چلا کہ حجر اسود وہاں موجود نہیں ہے. لوگوں سے پوچھا تو بتایا گیا کہ تعمیر کا کام ہو رہا ہے، اس لیے اسے اتار کے محفوظ جگہ رکھا گیا ہے. باقی پورے خواب میں بیت اللہ میں دیگر مصروفیات والا خواب تھا. ان کے میاں بیوی کے درمیان میں کچھ ایشو چل رہے ہیں، اور دیکھیں نا، ان کے خود ہیں تو ساتھ 2 بچے ہیں. 2 بچوں کا ذکر آیا اس کے اندر، جی. بیوی کا ذکر نہیں آیا. وہ جو کعبے میں طواف، یہ ایشو چل رہے ہیں، اختلافات موجود ہیں. خامن صلح کرنا چاہتا ہے، اور صلح کے لیے اس کے لیے جو معاملات ہیں اس میں کچھ پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں. عین ممکن ہے کہ وہ خود اور ساتھ کسی کو لے کر جائیں صلح کرنے کے بارے میں، جو کہ میکے بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ آگے بہن کے گھر گئی ہوئی ہو. اس طرح کے کچھ یہ معاملات. یہ اپنا یہ جو خامد ہے یہ بیوی کے ساتھ مخلص ہے، اس کے ساتھ اپنی لائف بسر کرنا چاہ رہا ہے اور ایشوز کو ختم کرنا چاہ رہا ہے. آج سارے اشارات اس میں موجود. جی ٹھیک ہے سر، وقت کا میں ایک آخری خواب وہ بھی شامل کر لیتے ہیں. عمر ہے 23 سال، کنواری لڑکی ہے. لگتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے صحن میں ہوں اور میرے پاس ہی صحن میں کتا بیڑیوں میں بندھا ہے. وہ کتا میری طرف بڑھتا ہے اور میں گر جاتی ہوں، لیکن کتا مجھ تک نہیں آ پاتا کیونکہ اس کی بیڑی کی حد ختم ہو جاتی ہے. اس کی بیڑی جو چین ہے، سنگلی، جی. ہاں جو چین باندھی ہے. پھر وہ میری ٹانگوں تک آنے ہی والا ہوتا ہے کہ میں اپنی ٹانگیں پیچھے کر لیتی ہوں. اس سے کچھ دن پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ میں ابو کے ساتھ پیپر دینے جا رہی ہوں اور راستے میں کتا مجھے دیکھ کر بھونکتا ہے اور مجھے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے، اور پھر جس دن حقیقت میں ابو کے ساتھ پیپر دینے گئی تو اسی طرح کتا مجھے دیکھ کے بھونکا پر کاٹنے کی کوشش نہیں کی. میں بہت پریشان ہوں. اس خواب کی وجہ سے تعبیر جاننی ہے. خواب کے اندر کتا آئے گا، جی جی. تو کتے کے کلر سے تعبیر نکلتی ہے. اب اس میں کتے کا کلر مینشن نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ جو کتا ہوتا ہے یہ بھائی بھی ہوتا ہے اور یہ شیطان بھی ہوتا ہے اور دشمن بھی ہوتا ہے اور چور بھی ہوتا ہے، اور خواب کی تعبیر کے علم میں یہ سیکیورٹی گارڈ بھی ہوتا ہے، چوکی دار بھی ہوتا ہے. یہ بہت ساری اس کی تعبیر ہے. اس میں اس کا جو کلر ہے وہ مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اس کے بارے میں اتنی وضاحت سے اس کی تعبیر نہیں بیان کر سکتا. اچھا. اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں میرے سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. نہیں، جزاک اللہ. کیونکہ اس میں وضاحت اس طرح سے نہیں ہے. جی. نہ کلر مینشن ہے، نہ نوعیت سامنے آ رہی ہے. جی. اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے. جی. اب دیکھیے انسان کتا کیوں رکھتا ہے؟ جی، حفاظت کے لیے، چوکی دار ہوا نا. کے لیے. جی بالکل. چوکی دار ہوا، سیکیورٹی گارڈ گیٹ کے سامنے بندھا ہوا سیکیورٹی گارڈ ہے. جی. جب وہ اس کا کلر وائٹ ہو یا کوئی دوسرا کلر ہو، جو براؤن اور بلیک یہ دونوں آپس میں دور سے ایک کلر نظر آتا ہے، وہ ایک ہی معنی میں شمار ہوتے ہیں. جی. لیکن جب وہ وائٹ ہوتا ہے تو وہ پھر بھائی ہوتا ہے، اور وہ بھائی کے ساتھ کچھ ایشوز چل رہے ہوں گے، کوئی اختلافات چل رہے ہوں گے، کوئی یہ وہ سارا کچھ. لڑکی کچھ ٹینشن میں ہے. جو بھائی والد کے ساتھ جو پیپر دینے جا رہی ہیں، یہاں پر شو ہو رہا ہے کہ یہ کسی ٹینشن میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ خواب واضح نہیں تھا اس کے، اور یہ مختلف قسم کی جو سچویشنیں بیان کر دی ہیں، تو بھائی کے ساتھ اس کی تعبیر اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ بھائی ہی ہے جو بہن کے لیے سب سے زیادہ وفادار ہو سکتا ہے. محافظ ہوتے ہیں بھائی. جی. وفادار ہوتا ہے. لفظ یہ جو کتا ہے نا، وفاداری اس پر ختم ہے ساری مخلوقات میں. آپ اس کو روٹی دو گے، نہیں دو گے، تب بھی آپ کا در نہیں چھوڑے گا، کبھی در نہیں چھوڑے گا. ٹھیک. تو اس کی وفاداری کے پہلو کے لحاظ سے اس کی بھائی کے ساتھ تعبیر بھی کی جاتی ہے. اگر اس کا کلر بلیک نہ ہو تو یہاں پر اگر اس کا وائٹ ہے یا کوئی بلیک اور براؤن سے ہٹ کر ہے تو بھائی کے ساتھ ایشو ہے، اور اگر وہ ہے تو شیطانی اثرات کا بھی وہ ہو سکتا ہے. لیکن ہر 2 صورتوں میں
جو لڑکی ہے وہ ازمائشوں میں اور ٹینشنوں میں موجود ہے، اب اس کا آپ نے- اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے جی تو صرف والد ہے۔ والد ہے۔ اب آپ نے دونوں صورتیں بتا دی، جی دونوں صورتیں اگر بتا دیں۔ کلر یہ ہے تو یہ صورت ہے، اگر یہ کلر ہے جی، تو یہ جی، صورت ہے۔ جی۔ اور بہتر یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ خواب لکھیں اور اس حوالے سے تو یہ چیزیں ضرور مینشن کر دیا کریں۔ جی، لے شیخ صاحب بہت شکریہ، آج کے جتنے خواب تھے وہ شامل کر لیے جو ہم پروگرام میں شامل کر سکتے تھے، جی۔ باقی ان دیکھے خواب، ان سنے خواب جو ہمیں مزید آئیں گے وہ ہم پھر ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ موجود رہے محمد احمد یوسف صاحب، آپ کے آنے کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ شیخ ابن یوسف المعبر صاحب، سر آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ۔ نہیں جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ خواب بھی دیکھیے، سوال بھی کیجئے، ہم سے رابطہ بھی کیجئے، اپنی رائے سے آگاہ بھی کیجئے، لیکن مکمل چیز لکھنے کی کوشش کیا کریں۔ جیسے ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ چند ایک چیزیں اس میں مسنگ تھی، اگر وہ ہوتی تو زیادہ بہتر بتا سکتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔